عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشاء کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ جمہور علماء کے نزدیک آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، آج کی رات 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی آخری عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ عشرہ کے معنی 10 کے ہیں، لہذا اگر 30 کا چاند رمضان المبارک کا ہو تب تو یہ ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں آخری عشرہ 20ویں سب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وتر راتیں یہ ہوگی 20، 22، 24، 26 اور 28۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا۔ اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے طاق راتوں میں قوی احتمال ہے، زیادہ راجح ہے، اگرچہ احتمال اور راتوں میں بھی ہے، اور دونوں قولوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ 20ویں سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے، شب قدر کی فکر میں لگا رہے۔ 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر فی الوتر من عشر الاواخر، یعنی جو لوگ نماز کو یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کو آخری 10 دن میں تلاش کرنا چاہیے، ایک بات، اور دوسری آخری 10 دن کی وتر راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ یہ دو باتیں اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے اس کے اوپر تفصیل بتاتے ہوئے بتایا کہ اگر آخری عشرہ سمجھو تو 20ویں کے بعد سے 21ویں سے شروع ہوتا ہے، جیسے آپ حضرات بھی اعتکاف میں بیٹھے، وہ 21ویں سب تھی تو 21ویں سب سے شروع ہوا، اور چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو وہاں تک یہ رہے گا، تو آخری عشرہ سے گویا معلوم ہوا کہ 21ویں سے شروع ہوا۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ 21ویں میں بھی وتر جو راتیں ہیں ان وتر راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو وتر رات 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، تو ان راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ پھر اس میں علماء کا اختلاف تمہارے ذکر کیا کہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 29 کا رمضان ہو تو اور 30 کا رمضان ہو تو آخری 10 راتوں میں فرق پڑ جاتا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر ان کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو 30 کا رمضان ہوگا تو یہی ہے جو ابھی ہم نے دیکھا، لیکن 29 کا رمضان ہوا تو پھر 22، 24، 26، 28 یہ آئیں گے ایک راتیں۔ ان دونوں کو اگر غور کر کے کوئی دیکھے تو حضرت شیخ نور اللہ فرماتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتیں جتنی بھی ہے، چاہے 21 والی رات ہو چاہے 22 والی رات ہو، یعنی وہ سب کے سب رات کو بیدار رہنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مجھے لیلۃ القدر کی عبادت کرنی ہے یا مجھے لیلۃ القدر کو حاصل کرنا ہے تو اس کو 21ویں کو بھی بیدار رہنا پڑے گا، 22 کو بھی رہنا پڑے گا، 23 کو بھی رہنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے 10 رات اس کو بیدار رہنا پڑے گا۔ اور 10 رات اگر بیدار رہا تو یقیناً اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ اب اس کے بعد حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر دل میں چسکا لگا ہو عبادت کے حاصل کرنے کا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا، لیلۃ القدر کے حاصل کرنے کا اگر ارادہ لگ گیا ہو، دھون لگ گئی ہو، تو ایسے آدمی کے لیے 10 دن کیا 10 مہینے بھی اگر وہ بیدار رہے اور بیدار رہ کر حاصل کرے تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر عرفی اگر بمیسر سود وصال، عرفی اگر و گریا میسر سود وصال 100 سال می تواں بتمنا گرستن۔ عرفی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر گریا سے رونے سے، اگر رونے سے معشوق کی، رونے سے محبوب کی ملاقات ہو جاتی ہے، اگر رونے کی وجہ سے محبوب مل جاتا ہے تو 100 سال کیا 100 سال می تواں بتمنا گرستن، 10 سال کیا 100 سال تک میں روتا رہوں اس امید پر کہ میرا محبوب مجھے مل جائے گا۔ بہرحال تو اگر کسی کو اگر مقصد حاصل ہی کرنا ہو تو اس صورت میں اس کے لیے 10 راتوں کو بیدار رہنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاها رجلان من المسلمین فقال خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر فتلاها فلان و فلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا، اور اعتکاف میں جیسے کہ پردہ باندھ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی، اس چٹائی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پردے کی طور پر باندھ لیا کرتے تھے اور دن کو بچھا دیتے تھے تاکہ اوپر نماز وغیرہ پڑھنے بیٹھنے وغیرہ کے کام میں آئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس معتکف میں اپنے اعتکاف کی جگہ میں تھے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ فلانی تاریخ کو لیلۃ القدر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بتانے کے لیے نکلے کہ بھائی فلانی تاریخ کو لیلۃ القدر ہے، اپنے معتکف میں سے اعتکاف کی جمع سے نکلے، لیکن مسجد میں کہیں دور 2 جگہ پر حدیث کے الفاظ کا ترجمہ، 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کی نحوست کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ تاریخ نکال دی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر کہا میں تو نکلا تھا باہر لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے کے لیے، لیکن 2 آدمی لڑ رہے تھے اور جہاں نحوست پھیل جاتی ہے، جہاں نحوست ہو جاتی ہے، وہاں سے خیر اور برکت وغیرہ اڑ جایا کرتی ہے۔ تو یہاں پر 2 آدمی لڑ رہے تھے، مسلمان کا آپس میں لڑنا نقصان دہ ہے، اور آپس میں وہ لڑ رہے تھے، اس وجہ سے یہ لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے میرے دل میں جو لیلۃ القدر کی تاریخ ڈال دی تھی وہ تاریخ بھلا دی گئی۔ اب اگر تمہیں تلاش کرنا ہے تو یہ آخری رات میں تلاش کرو، 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہے، 3 باتیں ہیں جو خاص طور پر سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے۔ ہم لوگ ہر آن اور ہر لمحے ذرا سی بات پر جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان، بیوی میاں کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹی ماں کے ساتھ، ماں بیٹے کے ساتھ، آپس میں ذرا سی بات میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمان کا آپس میں جھگڑا کرنا
مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرنا یہ اتنا منحوس ہے، اتنا برا ہے کہ بہت سارے خیر کو وہ دھو لے جاتا ہے۔ بہت سارے خیر اور بھلائی کی بات جو ہوتی ہے وہ اس جھگڑے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ دیکھو اس واقعے میں ابھی یہاں تمہارے سامنے جو آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے کے لیے اپنے معتکف میں سے نکلے اور وہاں دو آدمی جھگڑ رہے تھے۔ ان دونوں کے جھگڑے کا اثر یا نحوست اتنی پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے وہ جو لیلۃ القدر کی تاریخ تھی وہ تاریخ بھلا دی گئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے جو آپس کے جھگڑے جو ہیں، جو میں نے ابھی بتائے، تو میں نے ابتدائی بتائی، تھوڑی سی بتائی، لیکن اس کے علاوہ مسجد میں میری چپل یہاں تھی، تم نے کیوں ہٹائی، اور یہ میری جگہ ہے، یہاں تیری جگہ کہاں سے، اس قسم کے جو ہمارے جھگڑے ہیں وہ تو آپ حضرات سب جانتے ہیں۔ اب یہ جھگڑا کتنی نحوستوں کو پیدا کرتا ہے، کتنی خیر کو ختم کرتا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس لیے معلوم ہوا کہ جو لیلۃ القدر کی تاریخ تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس لیے مٹا دی گئی کہ وہاں پر دو مسلمان لڑ رہے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، مسلمان لڑ رہے تھے، جو میں نے ابھی الفاظ کہا، اور ان الفاظ کے ذریعے سے جو تم سمجھے ہوں گے تو ہماری لڑائی سمجھے ہوں گے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے، تیری ماں کی اور تیری کے، آپ سمجھ میں، آستینیں چڑھا کر، چپل ہاتھ میں لے کر یا لکڑیاں لے کر جو لڑتے ہیں، یہ ہے۔ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ایسی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے۔ ہم تو ایسی لڑائی بھی مسجد میں لڑتے ہیں، ہم تو ایسی لڑائی بھی مسجد میں لڑتے ہیں۔ صحابہ کی جو لڑائی تھی جس کی وجہ سے آیت تاریخ کینسل ہو گئی، وہ تو پھر یہ تھی کہ ارے بھائی میرے پیسے ہیں، قرضہ ہے، تو نے قرضہ لے رکھا ہے، قرضہ کب دے گا؟ اس نے کہا کہ میں دے دوں گا۔ ارے کب کیا دے دوں گا بس، یہ صرف اتنی باتیں ہوئی، اس کو جھگڑا بتایا گیا۔ یہ تو ہمارے نزدیک جھگڑا ہے ہی نہیں، ارے یہ تو ہمارے نزدیک جھگڑا ہے ہی نہیں، تو اپنے کو بات ہے۔ اگر کوئی دونوں یہاں بات کر رہے اور تم اسے کہو کہ بھائی لڑتے کیوں ہو، تو کہے گا نا کون لڑتو چھے، تو میں تو بات کرتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھگڑا بتایا اور پھر پوچھا کہ بھائی کس معاملے میں ہے، تو اس معاملے میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا کہ ایک کام کر، یہ نہیں دے رہا، اسے نکلوانا ہے، کہا کہ ہاں ایسا کر، تھوڑی سی قربانی تو دے، تھوڑی سی قربانی میں اس سے دلواتا ہوں۔ حضور صحابہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دے منظور ہے، انکار کا سوال ہی نہیں تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنے $500 ہیں؟ کہا کہ ہاں ایسا کر $250 معاف کر دے۔ اب تم تو سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ یار یہ پہلی کیا چیز بتائی، یہ تو مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ $250 معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں معاف کر رہے تو معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہ ان کے دلوں میں پیسے کی کوئی وقت ہی نہیں تھی، یہاں تو ساری وقت ہی پیسوں کی ہے، اس لیے یہ چیز ہوتی ہے۔ ان کے دلوں میں تو پیسوں کی وقت تھی ہی نہیں، اس لیے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیے۔ اب اس کو کہا کہ ارے کم وقت دیکھ، 500 دینے پڑتے تھے، وہ آدھے ہو گئے، ابھی کبھی آدھے ادا کرتے، اب اس کو بھی آدھے ادا کرنے پڑیں گے تو زیادہ بھاری نہیں پڑے گا۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو بھی نمٹایا۔ بہرحال اس میں پہلی بات جو یہ ہے کہ مسلمان کی آپس میں جو جھگڑے ہیں وہ جھگڑے بہت ہی زیادہ خیر کو، بہت ہی زیادہ بھلائی کو، بہت ہی زیادہ نیکیوں کو دھو دینے والے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں جھگڑوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ یہ جھگڑا تو معمولی جھگڑا ہے، اس معمولی جھگڑا میں جب اتنی خرابی ہے
تو ہم لوگوں کا جو جھگڑا ہوتا ہے یا ہم لوگ جس کو جھگڑا سمجھتے ہیں اس میں تو کتنی تباہی آئے گی، کتنی برائی آئے گی، اور اس سے کتنا زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم کوئی بھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہے۔ امر اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق، اچھا سلوک، اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ۔ ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ایک مصلی دوسرے مصلی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی مفید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے۔ آپس کی لڑائی جو ہے دین، شریعت دین کو مونڈنے والی ہے۔ جیسے مونڈنے سے بال صاف ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ آپس کی لڑائی، حضور نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کے مونڈنے والی ہے، یعنی استروں سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں۔ آپس کی لڑائی سے بھی دین بھی اسی طرح سے صاف ہو جاتا ہے، اور دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی کیا بات کریں، جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں پڑھنے والے بزرگان دین ہے، وہ بھی آپس میں اس طریقے سے لڑتے رہتے ہیں کہ کیا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں یہ ساری خرابیاں اور یہ ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضور کے ارشاد کا غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گمن میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اکابرین، مشائخ، بزرگان دین، مسجد کے امام، مدرسے کے مدرس، سمجھ میں اچھے تسبیح پڑھنے والے، لوگوں میں نیک شمار ہونے والے، اچھے لوگ شمار ہونے والے، یہ بھی آپس میں لڑتے ہیں، تو اتنا لڑتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، بزرگی دی ہے، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود تو دل میں ایک قسم کی نرمی پیدا ہونی چاہیے، سامنے والے کے سامنے جھکنے کا ادب پیدا ہونا چاہیے، اس کی جگہ پر دل میں اکڑ، دل میں تکبر اور دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، اس کے سامنے کیا ہے عفو درگزر کی بات کرنا، یہ سب کے سب بھاری پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم دو آدمیوں کو بھائی تو معافی مانگ لینے تو کہ میں کیوں معافی مانگوں، یہ چاہے تو معافی مانگے، یہ معافی مانگے تو بھی میں اس کو معاف کرنے والا نہیں، اس قسم کی تو ہماری حالت ہے۔ حالانکہ اپنی غلطی ہو تو بھی اور اپنی غلطی نہ ہو تو بھی معافی مانگنا بہت ہی اونچی بات ہے۔ یہ جو کبر، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا اپنے آپ کو ہم سمجھنا جب آدمی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر ساری خرابیوں کی جڑ ہوتا ہے، اور پھر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ ایک پورا واقعہ قصہ یاد آ گیا جو ابھی آپ حضرات کو میں سنانے جا رہا ہوں
کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کرنے کی وجہ سے، حضرت آدم علیہ السلام پر تکبر کرنے کی وجہ سے کہ مجھے تو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور وہ اوپر جاتی ہے، اور تجھ کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کو اوپر ڈالو تو بھی وہ نیچے آتی ہے، تو تم ذلیل ہو، کمینے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اسی لیے اس نے دشمنی کی تھی، اور اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اسی وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعین قرار دے دیا، رحمت اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانیوں سے دور قرار دے دیا گیا، اور شیطان ہو گیا مشہور۔ حالانکہ اس سے پہلے جنات تھا، اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین پر ایک بالش زمین ایسی نہیں گزری ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت کرنے والا تھا، اتنا نمازیں پڑھنے والا اتنا تھا کہ اسی کثرت عبادت کی وجہ سے وہ فرشتے میں شمار ہونے لگا تھا۔ لیکن حسد اور تکبر یہ آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگوں کو بھی اپنے آپ کو اپنے ہی متعلق میں کہہ رہا ہوں، کسی پر اشارہ نہیں، اپنے متعلق کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک آدمی کو اپنے متعلق دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں کتنی کبر ہے، کتنا حسد ہے اور کتنا تکبر ہے، اور اگر ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ خیر، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا دور گزرا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور گزرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، فرعون والا دور۔ شیطان ہے، جس کو بھی کیا ہے پکڑنا چاہے، جس کو بھی کیا دھوکہ دینا چاہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل کر کہتا ہے کہ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت اونچا درجہ دیا ہے، تم کلیم اللہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تم سے بات کی ہے، ذرا میرے لیے سفارش کر دو نا، میرے لیے سفارش کر دو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بڑی تکلیف میں پڑ گیا ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، لعنت میں مبتلا ہوں، اور یہ سب کچھ کا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کنوینس کر دیا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ و امن والوں سے شیطان کی سفارش کی کہ یا اللہ، شیطان کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور وہ ابھی توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، آپ معاف فرما دیجئے نا۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے سوچا کہ شیطان کتنا زبردست شیطان ہے، ذرا دیکھو اس کی شیطانیت کو دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنے کے لیے شیطان کوشش کر رہا ہے۔ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارے وہ شیطان جانتا نہیں کہ یہ تو رسول اللہ ہے، کوئی کیا ہے، ورنہ کا مصلی تھوڑا ہے کہ جیسے چاہے اس کو دھمکا دو، بتلا دو تو چل جائے گا۔ لیکن اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے نماز میں ورگلانا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پکڑ کے رکھ دیا، پکڑ بیٹھ گئے۔
تو یہ شیطان جو ہے اپنے گمراہ کرنے کے لیے نہ چھوٹے کو دیکھتا ہے نہ بڑے کو دیکھتا ہے، ہر ایک کے ساتھ یکساں معاملہ کرتا ہے کہ اس کو تو تمہارا دشمن ہے خلاص۔ اللہ جل جلالہ ہے۔ اب اتنی دیر میں تو آپ حضرات کو بھی بہت سارے تو ٹوٹ کے بہت سارے چیزیں ذہن میں آ گئی ہوگی کہ یوں کہا ہوگا، یوں کہا ہوگا، یوں کہا ہوگا، یوں کہا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے کہا کہ موسیٰ بالکل صحیح ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو مجھے کیا ضد ہے، میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ معافی مانگ لے بس۔ میں نے اس کو کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جب وہ زندہ تھے، میں نے اس کو آدم علیہ السلام زندہ تھے اس وقت سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ آج آدم علیہ السلام مر گئے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، ان کی قبر کو سجدہ کر لے، میں آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی قبر کو سجدہ کر لے تو میں آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب شیطان پھر پکڑا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جب زندہ تھا تب میں نے سجدہ نہیں کیا، تب مرنے کے بعد میں کیسے سجدہ کرتا؟ وہی آ گیا اپنے اصلی حالت میں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت ہی زیادہ کیا ہے، بہانے باز ہے اور لفڑے باز ہے۔ اس کی باتوں میں بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ لڑائی میں یہی ہوتا ہے عامتاً، اسی وجہ سے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور پورے بدن میں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ سب شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے اور آپس کی لڑائی دین کو موننے والی ہے۔ جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اس طرح سے صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کو کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فصل اول میں روزہ کے آداب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود قرار فرمایا ہے، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا۔ اور آج ہم لوگوں کے لیے کسی مسلمان کو بے عزت کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ ذرا سی بات پر ہم مسلمانوں کو بے عزت کر لیتے ہیں اور کیا ہے، اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، مسلمان چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں اس کی وقار ہے، اس کی عزت ہے۔ اس عزت کو ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ عورتیں بھی ایک دوسرے کی بے عزتی پھٹافٹ کرنی شروع کر دیتی ہے، تو یہ مسلمان کو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اور جب غصہ آئے تو غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے اور غصے میں بے عزتی کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ روزے کے آداب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبری روزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ کے اس کے سچے رسول کی ارشادات کا خیال، جو اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور نزاع جھگڑا مت کرو اور ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج جو لوگ دوسرے کی عزت کو گھٹانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارا ہوتا ہے اپنے اس میں بھی، دنیا میں بھی، وقار میں بھی، اپنے شہر میں بھی، اپنے گاؤں میں بھی۔ کوئی بڑے پٹیلیا ہوتے ہیں، بڑے چودھری ہوتے ہیں، تو دوسرا اس کا خلاف ہوتا ہے تو وہ اس کو برائی کر کے اس کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بتایا فرمایا
مسلمانوں کی آبرو کی بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہم لوگ لڑائی کے دور میں نہ مسلمانوں کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ اللہ کے اس کے سچے رسول کے ارشاد کا خیال. خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا، نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود اپنے وقار کو وہ کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں. سامنے والے کی بے عزت کرنے کے لیے اس کی برائی کر رہے ہو، لیکن اس برائی کرنے میں تمہارا کتنا نقصان ہو رہا ہے وہ بھی تو غور کرو. وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ وہ خود اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. اور پھر دنیا کی ذلت بدی ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھٹاؤ رکھے. اگر کوئی آدمی مسلمان آپس میں لڑ لیتے ہیں تو لڑنے کے بعد تو اب مثال بتانے کی تو ضرورت ہے نہیں، آپ کو خود ہی مثال معلوم ہوگی کہ مرنے کے بعد میرا منہ بھی دیکھنے کے لیے مت آنا، مرنے کے بعد میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانا. ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ لڑائی ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانا. ہم لوگ آسانی سے بول دیتے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ ہم یہ کتنی بڑی اور کتنی غلط اور کیسی خراب بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں خود اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. اور پھر دنیا کی ذلت بدی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھٹاؤ رکھے، ابولا اختیار کر لے، کٹی اختیار کر لے 3 دن سے زیادہ، اگر اس حالت میں وہ مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. آج ہم لوگ اپنے بہت سے مسلمان بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے اور تعلق والوں سے قطع تعلق کیے ہوئے بیٹھے ہیں. لڑائی ہو گئی، لڑائی ہونے کے بعد بولنا بند. اور میں نے کہا اب تو صرف بولنا ہی نہیں، میرے جنازے میں بھی مت آنا. جیسے جنازے میں یہ آئے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، جنازے میں بھی مت آنا، میری قبر کیا میرے جنازے کندھا بھی مت دینا. ایسے الفاظ بھی ہم نے سنے. تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ خراب ہے، بری ہے، اور اس چیز کو ہمیں اپنے دل سے نکال دینا چاہیے. اور یہ اتنا عام ہے کہ کیا بتاؤں اس کو. یہ حدیث جب بچوں کو میں پڑھاتا ہوں اور پڑھانے میں ہی آتی ہے، ظاہر بات ہے کہ دورے والے ہدایت سے اوپر کے ہی لوگ لڑکے ہوتے ہیں. مشکات میں حدیث آتی ہے، دورے میں آتی ہے، تو اس وقت ان کو پوچھتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں بولتا، یہ اس کے ساتھ نہیں بولتا، یہ اس کے ساتھ نہیں بولتا. کیا خیال ہے آپ کا، ہوگا کوئی اس میں بھی؟ میں نے کہا تمہارے کون سے باپ کی ملکت تقسیم کرنی ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے؟ اس میں بھی ایسے ملتا ہے کہ نہیں یہ اس کے ساتھ نہیں بولتا، وہ لڑا ہے اس کے بعد سے اس کے ساتھ نہیں بولتا. یہ اتنا عام ہو گیا ہے ہمارے یہاں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے لڑ کر بے عزتی کر کے قطع تعلق کرنا، اسی وجہ سے سب کی مغفرت عامہ ہوتی ہے. لیلۃ القدر میں عام مغفرت ہوگی، لیکن اللہ جل فرماتے ہیں ایسے آدمی جنہوں نے قطع تعلق کر رکھا ہے اس کی معافی نہیں جب تک کہ وہ قطع تعلق کو ختم نہ کرے. تو بتاؤ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ہم لوگ. ہمارے مرد بھی اور ہماری عورتیں بھی ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اس طریقے سے ہم اپنے وقار اور اپنی عزت کے لیے کتنا نقصان کر رہے ہیں. آج جو لوگ ہر وقت دوسروں کے وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں.
اور پھر دنیا کی ذلت بدی ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھٹاؤ رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ موحدوں کی، اللہ کو ایک ماننے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مگر اس میں اگر 2 جھگڑالو ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی مغفرت کر دو، لیکن یہ دونوں جھگڑالو کی ابھی نہیں، جب تک آپس میں خود صلح نہ کر دیں۔ تو میں نے بتایا کہ عام مغفرت کے دنوں میں بھی اس طریقے سے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کل کو انشاءاللہ بزرگوں اور دوستوں، صحیح بات تو یہی ہے کہ حدیث کی تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم میں کیا کوتاہی ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں بتا رکھی ہیں، ان کوتاہیوں کو جب ہمیں پتہ چل جائے تو اس کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے۔ یہی صحیح حدیث کا صحیح مرتبہ ہے اور یہی حدیث کی صحیح مانگ ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے احترام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ 10 منٹ ہے، 10 منٹ صرف دعا کے لیے ہے، اس وجہ سے بات چیت میں نہ لگے اور دعا میں لگ جائیں۔ اپنے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں۔